چاچا نیٹ دے اتے لوگاں دیاں لڑکیاں تے لڑکیاں دیاں برہنا ویڈیو بنا کے شیئر کر دینے اور نا جی کوئی مذمت دی ویڈیو نہیں لاندے بلکہ شغل بنا دینے۔ اللہ میری توبہ پورے ملک دے اندر اللہ جاندہ ہے عورت نے ایک بنا جی بد کردار مرد نازنا کیتا اور انہیں لفظ میری بولے آؤ دا یا مظفر گڑھ شرم آنی چاہی دی اسی علماء بڑھے ہو گئے تقریران کر 28 سال ہو گئے میں نو جمعہ پڑھا دے آؤ اس برائی دا رد کر دے آؤ کہ لوگو اللہ رسول دے پیچھے لگ جاؤ اللہ تو ڈرو اتقوا اللہ اللہ تو ڈر جاؤ۔ اللہ بچے نے دیکھو بجائے مذمت کرن دے کہ برائی نو شیئر کیتا وے اگر کسے لڑکی نے اپنی عزت دا جنازہ نکلوایا وے تے لڑکے نے او دی عزت دا جنازہ نکالے آئی تے او دے ماں باپ دی زندگی برباد کیتی ہے خاندان دی عزت بنا رما ہو گئی بستیاں دے اندر خاندان دی عزت دا شرازہ بکھڑ گیا ماں دی عزت دا جنازہ نکل گیا باپ دی عزت دا چاہیدہ دے اسی حکومت نو اسے والے انہاں دوانو کھڑا کر کے منار پاکستان تے قرار واقعہ سزا دیں دے تے جناب اعلیٰ الٹا اثر کی ہویا وے ہر موبائل چ ہر برادری دے ہر مدی شعبے دے بندے کل ایک غلیظ ویڈیو پہنچی اور مذاق بنایا کسی نے منابی دیاں میمہ بنائیاں کسی نے جناب اعلیٰ میمہ بنا کے گلیاں بازاراں چ ننکے نکے بچیاں دی زبان تے لفظ عام کر دیتا ہے ہائے ہائے ربا ایک نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینو بھول گئی ہے وچ لاہور قصور پاکستان چ لوکاں ویکھے آئے تیرے نبی دی امت وچ نیٹ تے لوکاں ویکھے آئے اے مسلم دی غیرت رول گئی ہے برائی نو کرنے والے آندہ حوصلہ بلند کرنے والوں برائی نو لائق کرنے والوں برے کمانو لائق کر کے شیر کرنے والوں تعاونو علی البر و تقوی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان نیکی دے کم چ تعاون کرنا بریاں کماں چ تعاون نہیں کرنا بریاں کماں نو لائق نہیں دینا بریاں کماں نو شیر نہیں کرنا کتنیاں بیٹیاں دیاں اللہ معاف کرے اس طرح برباد ہو گیاں اس ویڈیو نے پاکستان دی غیرت دا جنازہ نکال دیتا حکمرانوں اگر تاڑے خلاف کوئی گل کرے تساں فلٹر لگائے نے اور لفظ فیس بک تے لکھیا نہیں جا سکتا ورنہ جی دنیا چے فائر وال لگایا ہوا ہے وہ ویڈیو نہ پیالا اپلوڈ نہیں ہو سکتے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا محمد عربی دے دین تے نام تے حاصل کیتا کیسیاں چیزاں تے فائر وال نہیں لگ سکتا ایسیاں چیزاں تے جڑے تاڑے مخالف ہون انہاں نہیں لکھ سکتے تاڑے جناب اعلیٰ انہاں دا تذکرہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر اللہ میں دنیا چے جملہ کمانگا ایک عالم دین انہیں ختم نبوت تے پارا دیتا او دا نام لکھو فیس بک ایڈی اٹھ جان دیئے ویکھو حکومتاں دے کیسے کیسے کارنامے دینداراں دے نام لکھے نہیں جا سکتے کسے سیاسی لیڈر نہ تاڑی مخالفت ہو جائے او دا نام لکھو تے نام نہیں لکھیا جاندہ ایڈیاں اٹھ جان دیاں ٹی وی تے نہیں بول سکتے میں کمانگا حکمرانوں اپنے مفاد دی خاطر سارے فلٹر لگا لیں دے جے میرے نبی نے فرمایا لوگو برائی تو بچنا ولا تقربوا الزنا قرآن پڑھیے ولا تقربوا الزنا زنا دے قریب نہ جانا کسی کی بیٹی کی عزت کا پامال نہ کرنا کسی کی ماں کی عزت کو داغدار نہ کرنا کسی کی بہن کی عزت کو داغدار نہ کرنا اگر تمہیں برائی کی دعوت مل جائے جناب یوسف کو یاد کرنا ہائے 7 کمرے بک ہیں فلیٹی ہوٹل بک کرانے والوں پی سی بک کرانے والوں ہوٹلوں کے کمرے بک کرانے والوں دنیا میں عورت کو برائی کی دعوت دینے والوں سارے انتظام زلیخا نے کیتے نے بانو زلیخا سنت کمرے آنچے نبی یوسف نو لے گئی اور تیرا حسن تے فلٹر دا متاج تیرا حسن تے سنیپ دا متاج تیرا حسن تے دنیا دا متاج تیری طاقت تے میڈیسن دی متاج پیغمبران دی طاقت بھی بے مثل پیغمبران دا حسن بھی بے مثل پیغمبران دی جوانی بھی بے مثل پیغمبران دی نبی طاقت بھی بے مثل تے بے مثال ہوندی جناب یوسف کھڑے ہیں حسن اتنا ہے دیواروں میں عکس نظر آتا ہے جدھر سے گزرتے جناب یوسف کا چہرہ چمکتا نظر آتا ہے سنیے ہو میرے بچوں یہ کیا تم نے میری کی رٹ لگائی سارا یوٹیوب گندہ کر دیا تم نے فیس بک گندہ کر دیا تم نے ٹک ٹاک گندہ
گندا کر دیا تو نے ہائے ہائے جتھے ہوئے ایک کملاؤ انہوں سمجھاوے ویڑاؤ جتھے ہوئے ویڑا کملاؤ انہوں سمجھاوے کیڑاؤ جتھے سمجھاؤن والے کملے ہو جن میں بیکھتا میں جوان بچے اپنی ایڈیاں تے اس گلیز عورت تے گلیز مرد دا تذکرہ کر دے نظر آ رہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا لوگو زنا دے قریب نہ جانا انہو کانا فاشا دنیا چے لوگو فحاشی نو نہ پھیلانا فحاشی کے کھائے آج کتنے دوست الحیاء من الایمان حیاء ایمان دا حصہ پر جتھے ہوئے ایک کملاؤ انہوں سمجھاوے ویڑاؤ جتھے ہوئے ویڑا کملاؤ انہوں سمجھاوے کیڑاؤ سنیے میں دنیا میں پیغام دوں گا یہ سی سی ڈی جناب کرائم کنٹرول ادارے کو کہ اس جیسے برے بندوں کو پکڑو انہوں نے بڑے بڑے مردوں کی بربادیاں کر دی بڑے بڑے عزت کے رشتے پمال کر دیے گلیاں بازاروں میں جا کر دیکھو دنیا کیا پاکستان کا نام لے گی کیا اسلامی ریاست کا نام لے گی کہ یہ پاکستان کی بیٹی ہیں ہائے ہائے گناہ ایک عورت کا ہے بدنام تمام عورتیں ہوگی عورت میں تو اتنا صبر ہوتا ہے 10 سال مرد بار کے ملک رہ آتے ہیں عورتیں اپنے خاوند کی عزت لے کر بیٹھی رہتی ہیں عورتوں میں اتنی برداشت ہوتی ہیں اپنے خاوند کی عزت پہ پارا دیتی ہیں بیرا 20 سال خاوند مر جاتے ہیں عورتیں جوانیاں اپنے خاوند کے نام لگا دیتی ہیں اپنے بچوں کے نام لگا دیتی ہیں بسر کر کے دنیا سے چلے جاتی ہیں یہ کیسی غلیظ عورت ہے اس نے پوری دنیا میں پاکستان کی بیٹیوں کے عزتوں کو داغدار کر دیا دنیا میں یہ پستی کی طرف قوم جا رہی ہے اللہ دا واسطہ بچیں میں جتنے بیٹھے اپنے بچے یہ مذاق نہیں ہے یہ امت کی بربادی ہے یہ آنے والی نسل کی بربادی ہے اور تمہیں بھی پیغام دوں گا جب بیٹی بیٹے کی شادی کرو تو خدا کا واسطہ ہے کسی کی بیٹی کی زندگی عذاب نہ بنانا اگر کسی مرد کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں اس کی مردانہ جناب اعلیٰ زندگی مفلوج ہے وہ کبھی کسی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرے وہ دنیا میں جناب اعلیٰ یہ شادی والے بندھن میں مت بندے کیونکہ شریعت مردانہ طاقت والے بندے کو کہتی النکاح نصف الایمان النکاح نصف الایمان میرے آقا نے فرمایا دنیا میں نکاح انسان کا ایمان مکمل کر دیتا ہے النکاح من سنتی میرے آقا کی سنت ہے مگر آج کتنے مسلمان مرد ہیں خود دنیا میں بیمار ہوتے ہیں مگر لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں برباد کرتے ہیں اور یہ جملہ میں کہنے چاہ رہا ہوں جتنے یہ دوست احباب ہیں جو اپنی بیویوں سے 4 ماہ سے زیادہ دور رہتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ایمان کی جناب زمائش بنتے ہیں جو کوئی دنیا میں دھیان سے سنے اوورسیز یہ جتنے دوست احباب ہیں اپنی بیویوں کو پاس لے جاؤ میرے آقا نے فرمایا جب کاموں کی بازار میں جاؤ تمہیں خوبصورت لڑکی نظر آئے اپنے گھر دوڑ کے آ جاؤ اپنی بیوی کے پاس بیٹھو اپنی بیوی سے باتیں کرو اللہ تمہاری خواہش تمہارے گھر میں پوری کر دے گا میں سوال کرتا ہوں ہم نے خود عورتوں کو برباد کیا ہم نے خود مردوں کو برباد کیا ہم نے خود گرانوں کو برباد کیا لڑکی لڑکے سے نہ بیالاؤ نہ بات کرے میں پڑھا گا توجہ میرے وال اے بی بی کہندی ہے سونیاں بچہ دودھ پینا چھڑ گیا ہے انہیں روٹی منہ چلائی میرے نبی کو لا گئی آپ فرماندے نے انہوں حد لا دو سنسار کر دو حضرات میں سب نو کہنا چاہنا ہے اے عورت مرد نے ویڈیو چے خود قرار کیتا ہے اور برائی پوری دنیا نو وکھائی ہے حکومت نو چاہیے ہے یہ تے قرارے واقعہ سزا لاوے دنیا بچ جاون عورتاں دے گھر وس جاون مرداں دے گھر وس جاون او میرے بچوں دنیا دے تے کدی برائی نو شیر نہ کرنا کدی برائی نو اگے نہ پلانا میرے نبی فرماندے نے اینو سنسار کر دو جدو پتھر مارے خون دے چٹے ایک سیابی دے جسم تے پے کہندے گندا خون میرے جسم تے لگ گیا ہے آپ فرماندے نے خبردار اے خون نو گندا نہ کمی اے دی توبہ تے آسمان دے فرشتے بھی رشک کر دے پے اے توبہ ایسی توبہ ہے اللہ پاک نے دے پچھلے گناہ میں نیکیاں تبدیل کر دیتے حضرات کسے دی تی دی عزت نو برباد نہ کرو کسے دی خاندان دی عزت نو برباد نہ کر سنو ذرا دھیان دے نال میرے نبی نے تے کافراں دیاں تیاں دے سر کجے نے حاتم تائی دی بیٹی دے سر تے میرے نبی دے یار لے کے آ رہے نے کملی والے محبوب نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ آقا تاڑے دشمن دی تھی ہے سنو جڑا بندہ مہری
تے اس لڑکی دی ویڈیو شیئر کرے گا اپنی صدا سن لے میرے نبی دے کول ایک بی بی آئی ہے سامنے صرف سر ننگا وے جسم تے کپڑے نہیں حاتم تائی دی بیٹی ہے مسیح العقیدہ مسیح دی بیٹی ہے حضرت مولا علی پاک مال غنیمت چلے کے آئے نہیں جڑے والے جنگاں چ سب کو جائز ہوندا وے میرے آقا نے فرمایا غلاموں پیچھے ہٹ جاؤ آقا تھاڑے منکر دیتی ہے تھاڑے دشمن دیتی ہے جنگاں چ سب کو جائز ہوندا ہے میرے نبی نو اپنی زینب دا پردیس یاد آ گیا حضور نے اپنی کالی کملی اتاری ہے کافر دی تی دا سر کجیا وے میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پیاں اپنی زینب دا پردیس یاد آ گیا میرے نبی نے فرمایا غلاموں تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے جس نبی نے کافر دی تی دا ننگا سر ویکھنا پسند نہیں کیتا اج کی حضور نو جواب دویں گا تو ننگیاں ویڈیو شیئر کردا پیاں آخر وہ بھی کسے دی بہن ہے وہ بھی کسے دی بیٹی ہے تیرا شغل بن گیا وے خاندان لٹیا گیا ہی گھر جا کے پوچھو دی ماں تے کی گزر دی پئی ہے باپ تے کی گزر دی پئی ہے میں دیکھیا جے لوگو اے بہت عبرت دا مقام جے اپنی تیاں نو کول بٹھا کے دعا منگیا کر اللہ ساڈیاں عزتاں سلامت رکھی اللہ مسلم تیاں دی کیونکہ انہاں لوکاں چ حیا بڑا سی نہ موبائل سی نہ فیس بک سی نہ ٹک ٹاک سی ہر دور دے اندر ہر بیماری دا علاج لگ لگ دوائی نال ہوندا ہے تسی نوٹ کیتا ہے ڈاکٹر ایک ہفتے چ 3 دوائیاں بدل دیندا ہے یعنی پہلی اثر نہیں کیتی دوسری اثر نہیں کیتی تیسری کیوں فارمولا چینج کردا ہے کہ بندے دے جراثیم تگڑے ہو جاندے بیماری مختلف وقت چ بدل دی رہندی ہے حضرات تو ساڈیاں پہلیاں ماواں سی جنہ دے باپ پگ دے ہوندے سی پگ لے ہوندے سن آپ بھی ویکھن نہیں جاندے سی نائی پگ دے ہوندا سی پگ لے ہوندا سی تے او دے تے رشتہ طے ہو جاندا سی مگر آج جدت کا دور ہے یہ واٹس ایپ تو نے دیا نا جی میسنجر تو نے بنا کر دیا یہ نا جی دنیا میں لوگوں سنیپ چیٹ تم نے بنا کر دی یہ لائکی تم نے بنا کر دی یہ یوٹیوب تم نے بنا کر دی تم نے وال پیپر پکچر لگوائی تم نے جناب جی فیس بک آئی ڈی بنوائی تم نے اپنی بیٹیوں کو جناب آئی فون 70 پرو میکس موبائل لے کر دیا جب بیٹی کے پاس موبائل آ گیا لڑکا تصویر سینڈ کرتا لڑکی تصویر سینڈ کرتی کمبل میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں چھت کے جا کے باتیں کرتی ہیں جب تم نے اپنے گھر میں ڈاکو خود داخل کیا اب کہتے ہو ڈاکا کیوں لگاؤ کبھی بیٹی کو مارتے ہو کبھی بیٹے کو مارتے ہو ہائے ہائے میں سوال کرتا ہوں بیٹی کو مارنے سے پہلے خود سوچ یہ موبائل لے کر کس نے دیا آج پوری دنیا میں تیری عزت کا جنازہ تیری بیٹی نے نکالا ہے اس نے بولا میری ویڈیو شیئر کرو میرا باپ بستو میرے بھائی بستو میرا خاندان بستو ایتھوں میں نو سمجھ آیا میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت سے سب تو بڑا فتنہ عورت چھوڑ کے جا رہی ہوں مجھے یہ اس واقعے کے بعد پتا چلا ہے کہ یار واقعہ مدینے والے نے جو فرمایا ہے میرا نبی دور اندیش نبی ہے کہ عورت برباد کرنے پہ آج میں نے پنجابی دی کہانی یاد آ گئی ہے کہ عورت لون تے آوے تے بڑے بڑے دی لاکھ تے جی اللہ انہوں صبر دے دوے تے پھر ساری زندگی برداشت گزار دے ہائے ہائے پیر وارث شاہ لکھا زن زار کوڑا تلوار کسے دے یار نہیں ادا کرینا تبار کسے دے یار نہیں عشق مشک تے قتل نہ رہن گجے ہیں وارث شاہ دے وچ سبے خواریاں نے ہاں اے جڑیاں چیزاں چھپیاں تے نہیں رہندیاں مگر جے کو آکھے کہ جناب یہ ویڈیو شیئر ہوئی تو جب تم نے یہ ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر دی ہیں تو بربادی تو تمہارے گھر میں تمہارے ہاتھ سے ہوئی آج بھی میں دنیا میں گھر دکھا سکتا ہوں جہاں موبائل نام کی چیز نہیں ہے بیٹیوں کے پاس آج بھی میں گھر دکھا سکتا ہوں میری بیگم گئی قاری سید میر محمدی صاحب اور قاری ابراہیم صاحب اور مولانا اسماعیل میر محمدی صاحب ان کے گھر تو میری نئی نئی شادی ہوئی تو ہم ادھر دعوت پہ گئے قاری خالد مجاہد صاحب کے پاس تو وہ ادھر ہم نے جلسہ کرنا تھا میں نے چلو بیگم کو ادھر چھوڑ جاتے تو میری بیگم نے مجھے آ کر کہا کہ میں آج دنیا میں جنتی عورتیں دیکھ کے آئی تھی تو میں نے پوچھا بھی کیوں تو کہتی ہیں نہ ان کے پاس کوئی ٹی وی نہ ان کے پاس کوئی موبائل نہ ان کے گھر میں کوئی ایسی دنیا کی چیز ان کو بازار کا ہی نہیں پتا کہ بازار میں ہوتا کیا ہے
سب کچھ چار دیواری کے اندر ہی ان کے پیسے مل رہے ہیں، کپڑے مل رہے ہیں، جوتے مل رہے ہیں. کہتی میں تو ان کو جنتی عورتیں